الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وأزواجه وأتباعه وذرياته أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أعيذكما بكلمات الله التامات من كل شيطان وهامة ومن كل عين لامة. ويقول أباكما إبراهيم كان يعوذ بهما إسماعيل وإسحاق. وعن عائشة رضي الله تعالى عنها قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اللهم إني أحبه فأحبه وأحب من يحبه. وعن البراء رضي الله تعالى عنه قال: رأيت الحسن بن علي رضي الله عنهما على عاتق رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يقول: اللهم إني أحبه فأحبه. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اللهم إني أحب حسنا فأحبه وأحب من يحبه. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن ابني هذا سيد. وفي رواية قال: إنه ريحانتايا وإني لأرجو أن يصلح الله بي. وفي رواية لعل الله أن يصلح به بين فئتين عظيمتين مسلمتين. أو كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. وعن علي رضي الله تعالى عنه قال: الحسن أشبه برسول الله صلى الله عليه وسلم ما بين الصدر إلى الرأس. والحسين أشبه النبي صلى الله عليه وسلم ما كان أسفل من ذلك. صدق اللہ
وصدق رسوله النبي الكريم. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أستغفر الله ربي من كل ذنب وأتوب إليه. أستغفر الله ربي من كل ذنب وأتوب إليه. أستغفر الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه. گرامی قدر سامعین محترم، بزرگوں، ساتھیوں اور عزیزوں، محرم الحرام سن 1446 ہجری کا پہلا جمعۃ المبارک ہے۔ محرم الحرام کی 1 تاریخ کو امام عدل و حریت، خلیفہ عادل و راشد حضرت سیدنا عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ کی شہادت ہے، اور راجح قول کے مطابق 8 محرم الحرام حضرت سیدنا حسن ابن علی رضی اللہ تعالی عنہ کی وفات اور شہادت ہے، اور 10 محرم الحرام کو حضرت سیدنا حسین ابن علی رضی اللہ تعالی عنہ اور شہدائے کربلا کی شہادت ہے۔ تو یہ شہادتوں کا بھی مہینہ ہے۔ اللہ تعالیٰ کی توفیق سے ہم نے اہل بیت اطہار رضوان اللہ علیہم اجمعین پر تفصیلی مواعظ اور بیانات شروع کیے تھے، جس میں پہلے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج مطہرات کی سیرت گزشتہ سالوں میں بیان ہوئی، پھر آپ کے صاحبزادوں، پھر آپ کی 4 صاحبزادیوں کے حالات بیان ہوئے، سیرت بیان ہوئی، اور اتفاق سے اب محرم الحرام ہے تو آج سے ہم سیدنا حسن ابن علی رضی اللہ عنہ کی سیرت شروع کر رہے ہیں، اور پھر اس کے بعد انشاءاللہ سیدنا حسین ابن علی رضی اللہ تعالی عنہ کی سیرت بھی بیان ہوگی۔ آج کل لوگ صرف حضرت حسین اور حضرت حسن رضی اللہ عنہ کا تذکرہ ان کی زندگی کے صرف چند گوشوں کا کرتے ہیں، حضرت حسن و حسین کی باقی پوری زندگی کبھی بیان نہیں کرتے، گویا ان کی سیرت نہیں بیان کی جاتی، بس مصائب بیان کیے جاتے ہیں، شہادت کے سچے اور جھوٹے قصے بیان کیے جاتے ہیں، بعض صحیح اور بعض من گھڑت باتیں کر کے لوگوں کو رلایا جاتا ہے، لیکن حسن و حسین رضوان اللہ علیہم اجمعین کی صحیح اور پوری سیرت کو نہیں بیان کیا جاتا۔ اس لیے اکثر لوگوں کو نہیں پتا کہ حضرت حسین اور حضرت حسن کا بچپن کیسا تھا، جوانی کیسے تھی، ان کی عبادت کیسے تھی، ان کا علم کیسے تھا، ان کا عمل کیسے تھا، ان کا زہد کیسے تھا، ان کا تقوی کیسے تھا، ان کی بیویاں کون تھیں، ان کی اولاد کون تھی۔
اہل بیت سے محبت کا تقاضا یہ ہے کہ اہل بیت کی پوری سیرت طیبہ سے آگاہی ہو اور اہل بیت سے محبت ہو۔ اللہ تعالیٰ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو 3 صاحبزادے اور 4 صاحبزادیاں عطا فرمائیں۔ تینوں بیٹے بچپن میں وفات پا گئے۔ 4 میں سے 3 صاحبزادیاں آپ کی حیات مبارکہ میں اللہ کے پاس چلی گئیں۔ آپ جب اس دنیا سے رخصت ہوئے تو صرف آپ کی ایک لخت جگر سیدہ فاطمۃ الزہراء بطول رضی اللہ عنہا حیات تھی، اور اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی کا سلسلہ نسب سیدہ فاطمہ رضی اللہ عنہ اور حسنین کریمین شہیدین مفخمین مکرمین معظمین مطہرین سے چلایا۔ حضور کی نسل حسنین کریمین سے چلی۔ حضرت سیدنا علی المرتضی رضی اللہ تعالی عنہ کی شادی سیدہ فاطمہ سے ہوئی، یہ بھی میں تفصیل سے بیان کر چکا ہوں۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا کو پہلا بچہ بیٹا عطا فرمایا۔ صحیح قول کے مطابق آپ کا پہلا صاحبزادہ پہلا بچہ حضرت حسن رضی اللہ عنہ کی ولادت رمضان المبارک سن 3 ہجری میں ہوئی۔ 2 ہجری میں آپ کی شادی ہے اور 3 ہجری میں سیدہ فاطمہ رضی اللہ عنہا کو اللہ نے صاحبزادہ عطا کیا، بیٹا عطا فرمایا۔ ولادت راجح قول کے مطابق 15 رمضان کو ہوئی حضرت حسن رضی اللہ عنہ کی۔ ابھی ان کی ولادت نہیں ہوئی تھی، آپ کے چچا حضرت سیدنا عباس رضی اللہ تعالی عنہ کی زوجہ محترمہ سیدہ ام الفضل رضی اللہ تعالی عنہا نے خواب دیکھا، اور وہ خواب یہ دیکھا کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے جسم کا ایک ٹکڑا اور ایک عضو ان کی گود میں گر گیا ہے، اور بعض روایات میں آتا ہے حضور کے جسم کا کوئی حصہ ان کے گھر میں گر گیا ہے۔ خواب دیکھا تو حضور علیہ السلام کو آ کر یہ خواب سنایا، خواب بتایا کہ میں نے یہ خواب دیکھا ہے، اس کی کیا تعبیر ہو سکتی ہے؟ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اللہ تبارک و تعالی میری لخت جگر فاطمہ کو بیٹا عطا فرمائیں گے، بچہ عطا فرمائیں گے، جن کو تم گود لوگی، اور جو تمہارا دودھ قسم تمہارے بچے کی وجہ سے اترا ہوا ہے وہ دودھ تم حسن کو پلاؤ، وہ میرے بچے کو پلاؤ گی، فاطمۃ الزہرا کے لال کو پلاؤ گی۔ بعد کچھ دن گزرے، رمضان المبارک میں حضرت حسن کی ولادت ہو گئی۔ ادھر حضرت عباس کے بیٹے قسم کی ولادت تھی۔ حضرت حسن پیدا ہوئے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اطلاع دی گئی،
یہیں سے حضرت حسن کی سیرت کا آغاز ہو رہا ہے۔ حضرت حسن کی زندگی کا ایک حصہ وہ ہے جو عہد نبوی میں ہے، ایک حصہ وہ ہے جو خلفائے ثلاثہ کی زندگی میں ہے، اور ایک حصہ وہ ہے جو ان کے اب حضرت علی رضی اللہ عنہ کی خلافت میں ہے، اور ایک حصہ وہ ہے جو حضرت علی کی خلافت کے بعد حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ سے صلح تک ہے، اور ایک حصہ وہ ہے جو حضرت امیر معاویہ سے صلح کے بعد ان کی شہادت تک ہے۔ یہ پہلا حصہ شروع ہو رہا ہے۔ حضرت حسن کی ولادت ہوئی، حضور تشریف لائے، میرے آقا نے خود حضرت حسن رضی اللہ عنہ کے کان میں اذان کہی، نماز والی اذان کہی، اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر، اشہد ان لا الہ الا اللہ اشہد ان لا الہ الا اللہ اشہد ان محمد رسول اللہ اشہد ان محمد رسول اللہ، حی علی الصلاۃ حی علی الصلاۃ حی علی الفلاح حی علی الفلاح، اللہ اکبر لا الہ الا اللہ۔ اور یہ سنت ہے، جب بچہ پیدا ہو تو اس کو غسل دو اور اس کے دائیں کان میں اذان کہو۔ حضور نے حضرت حسن کے کان میں بھی خود اذان کہی، حضرت حسین کے کان میں بھی خود اذان کہی۔ اور اس کی حکمت اور فلسفہ، بچے کے کان میں اذان کیوں کہی جاتی ہے، وقت نہیں کہ میں تفصیل کے ساتھ بیان کروں۔ بچے کے کان میں اذان کہی جاتی ہے، اس کی ایک حکمت یہ ہے کہ بچے کے کان میں سب سے پہلے اللہ کی عظمت اور کبریائی کا پیغام جائے، اور اس کے دل پر کان کے راستوں سے بیٹھ جائے کہ اللہ سب سے بڑے ہیں، اللہ کی وحدانیت بیٹھے، حضور کی نبوت، رسالت اور ختم نبوت کا پیغام بیٹھے، اور بچے کے دل میں نماز کی محبت آئے، اور بچے کے دل میں دین کی محبت آئے۔ اس لیے حکم ہے کہ مسلمان کے گھر میں بچہ پیدا ہو تو سب سے پہلے اس کے کان میں اللہ کی توحید، عظمت، کبریائی، حضور کی نبوت اور نماز کا پیغام ڈالا جائے۔ یہ پیغام بھولنا نہیں چاہیے، تاکہ بچے آتے ہی بچے کو پیغام دو کہ وہ مسلمان کے گھر میں آیا ہے، اس کا اللہ ایک ہے، وہ وحدہ لا شریک ہے، اور اس کے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے، اور ہمارے دین کا شعار اور سب سے بڑا رکن نماز ہے۔ حضور نے بھی اذان کہی، اور وہی اذان کہی جو اہل سنت کی مسجدوں میں اذان آتی ہے۔ ذمہ داری کے ساتھ کہہ رہا ہوں، یہ جو آج کل 1.5 گز کی لمبی اذان ہے، یہ حضور نے اذان نہیں کہی، نہ حضور کے زمانے میں یہ اذان کہی گئی، نہ حضرت ابو بکر کے زمانے میں کہی گئی، نہ حضرت عمر کے زمانے میں کہی گئی، نہ حضرت عثمان کے زمانے میں کہی گئی، نہ حضرت علی کے زمانے میں کہی گئی۔ 6 ماہ حضرت حسن امیر المؤمنین رہے، نہ ان کی خلافت کے زمانے میں کہی گئی، نہ حضرت حسین نے کہلوائی، نہ حضرت زین العابدین نے کہلوائی، نہ 12 اماموں نے کہی۔ یہ اذان مسنون اذان نہیں ہے، مسنون اذان وہی ہے جو آج بھی آذان بلالی آپ کی جامع مسجد الرشید سے، آپ کی مساجد آل سنت سے، حتیٰ کہ مسجد نبوی سے اور حرم کعبہ سے اور بیت المقدس سے جو اذان گونج رہی ہے، وہی اذان مسنون اذان ہے، اور وہی اذان حضور نے حضرت حسن کے کان میں کہی۔
دین حضور کے زمانے میں مکمل ہو گیا، کسی کو گھٹانے بڑھانے کی اجازت نہیں ہے. یہ ربڑ نہیں ہے کہ اس کو کھینچتے چلے جاؤ، ہر سال دین میں اضافہ کرتے چلے جاؤ. 9 ذی الحج سن 10 ہجری میدان عرفات اللہ نے اعلان کر دیا، اليوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا. میں نے دین مکمل کر دیا. جب اللہ نے دین مکمل کر دیا تو کون ہے اس کو بڑھانے والا، کون ہے اس کو گھٹانے والا؟ اس کو گھٹانا بڑھانا بدعت ہے. یاد رکھو، جو کام رسول اللہ نے نہیں کیا، صحابہ نے نہیں کیا، آپ کے زمانے میں نہیں ہوا، آج دین سمجھ کر کرو گے بدعت بن جائے گا. دین سمجھ کر. کچھ لوگ دھوکہ اور مغالطہ دیتے ہیں، جس سپیکر میں حضور نے تقریر کی آپ کیوں کر رہے ہیں، یہ تو بدعت ہے. اور بھائی میں دین سمجھ کے سپیکر میں تقریر کوئی نہیں کرتا. ہم بس پہ سوار، گاڑی پہ سوار دین سمجھ کر نہیں ہوتے. میں کہہ رہا ہوں دین سمجھ کر کوئی کام کرو گے تو بدعت بن جائے گا. آذان کہی حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے کان میں. ایک حکمت یہ ہے بچے کے کان میں آذان کہنے کی کہ آذان ایسا عمل ہے جس سے شیطان دور بھاگ جاتا ہے. بچے کے کان میں اذان کہو تاکہ یہ شیطان اس سے دور بھاگ جائے، الگ ہو جائے، علیحدہ ہو جائے. ورنہ شیطان انسان کا دشمن ہے، اور ہر پیدا ہونے والے بچے کو شیطان رلاتا ہے. آپ کو پتا ہے بچہ جب آتا ہے تو روتے ہوئے آتا ہے. بچہ نہ روئے تو گھر والے دائیا پریشان ہو جاتی ہیں. کوئی بچہ ہنستے ہوئے نہیں آتا، ہر بچہ روتے ہوئے آتا. اس لیے تو شیخ سعدی فرماتے ہیں جب تو دنیا میں آیا تھا ہما خندہ تو گریا، سب خوش ہو رہے تھے تو رو رہا تھا. اب زندگی اس طرح گزار کر اللہ کے پاس جا کہ ہما گریا تو خندہ، سب رو رہے ہوں اور تو ہنستا ہوا اللہ کے پاس جا رہا. اب ایسی زندگی گزار کہ سب رو رہے ہوں. جب آیا تھا تو سب ہنس رہے تھے، تو رو رہا تھا. اب تو جانا ہے اللہ کے پاس، اس طرح جا کہ سارے رو رہے ہوں اور تو ہنستا ہوا اللہ کے پاس جا رہا ہو. یہ بچہ کیوں روتا ہے؟ پیدائش کے وقت بچہ کیوں روتا ہے؟ حدیث میں اس کی وجہ بیان کی ہے. حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، ما من مولود، ہر بچہ، حین یولد الا استصرخہ الشیطان، جو بچہ جب بھی پیدا ہوتا ہے شیطان اس کو چوکا لگاتا ہے، اس کی کوکھوں میں انگلیاں مارتا ہے، جس کی وجہ سے یہ بچہ رو پڑتا ہے. وہ دشمنی کا اظہار کر رہا ہے سوائے حضرت مریم کے. الا مریم وذریتہا، مگر حضرت مریم اور عیسیٰ علیہ السلام، حضور نے فرمایا شیطان ان پر حملہ نہیں کر سکا، اس لیے کہ ان کی والدہ نے اللہ سے پہلے دعا مانگ لی تھی، انی اعیدها بک وذریتہا من الشیطان الرجیم. حضرت مریم کی والدہ نے اللہ سے دعا کی تھی، پروردگار یہ میری بچی پیدا ہوئی ہے، میں اس بچی کو، اس کی اولاد کو تیری پناہ میں دیتی ہوں شیطان مردود سے. شیطان مردود ان پر اثر انداز نہ ہو، ان پر حملہ آور نہ ہو، میں تیری پناہ میں دیتی ہوں. انی اعیدها بک وذریتها من الشیطان الرجیم. وہ دعا اللہ نے قبول کی. حضرت مریم اور حضرت عیسیٰ، ان کی ذریت، ان پہ شیطان کا اثر نہیں ہوا، شیطان کا حملہ نہیں ہوا.
اور حضور پہ بھی نہیں ہوا۔ حضور فرماتے ہیں ہر انسان کے ساتھ ایک فرشتہ ہے، ایک شیطان ہے، ایک جن ہے، یہ ہر انسان کے ساتھ ہوتا ہے۔ صحابہ نے کہا حضرت آپ کے ساتھ بھی؟ فرمایا ہاں، میرا جو جن ہے وہ مسلمان ہو گیا ہے۔ حضور کے ساتھ جو جن مقرر تھا وہ مسلمان ہو گیا۔ اب آذان دو بچے کے کان میں تاکہ یہ شیطان جو اس کو تکلیف پہنچا رہا ہے دور ہو جائے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا جب آذان ہوتی ہے تو شیطان دور بھاگ جاتا ہے۔ مدینہ منورہ سے شیطان 36 کلومیٹر دور چلا جاتا ہے۔ جو مقام حضور علیہ السلام نے بتایا وہ مدینہ منورہ سے 36 میل ہے، شیطان اتنا دور چلا جاتا ہے۔ تو سنت ہے نو مولود کے کان میں آذان کہو۔ حضور نے آذان کہی، حضرت حسن رضی اللہ تعالی عنہ کے کان میں آذان کہی۔ گویا کہ حضرت حسن کے کان میں سب سے پہلے جو آواز پہنچی وہ رسول اللہ کی آواز ہے، وہ آذان کی آواز ہے، اللہ کی وحدانیت، کبریائی، توحید کی آواز حضور کی زبانی پہنچی حضرت حسن کے کانوں میں۔ تو پھر حضرت حسن شان والے کیوں نہ ہوتے؟ حضور نے خود حضرت حسن کو گھٹی لگائی۔ میں آج صرف حضرت حسن کی سیرت بیان کر رہا ہوں۔ کچھ فضائل حسنین میں مشترک ہیں، وہ کسی اور جمعے میں بیان کروں گا جو دونوں کے فضائل ہیں۔ آج صرف حضرت حسن کے فضائل بیان کر رہا ہوں۔ حضور نے گھٹی لگائی حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور یہ بھی مستحب ہے بچہ پیدا ہو کسی نیک آدمی سے اس کو گھٹی لگواؤ، تحنیک کرواؤ۔ اور گھٹی لگوانا کیا ہے کہ کسی نیک آدمی کا لعاب بچے کے منہ میں چلا جائے۔ کھجور چبوا لو، شہد پہ دم کروا لو اور وہ بچے کو دو۔ پہلے خوراک بچے کے پیٹ میں وہ ہو جانی چاہیے، یہ باعث برکت ہے، حضور کی سنت ہے۔ صحابہ آپ سے اپنے بچوں کی گھٹی لگوایا کرتے تھے، تحنیک کروایا کرتے تھے۔ آپ نے حضرت حسن رضی اللہ عنہ کی بھی تحنیک فرمائی۔ آنکھ میں دل، آپ تشریف لائے، آپ نے فرمایا ارونی ابنی، میرا بیٹا لاؤ، مجھے دکھاؤ، میں اپنے بیٹے کو دیکھوں تو صحیح۔ حضور علیہ السلام نے حضرت حسن کو اٹھایا، پوچھا ما سمیتموہ، بتاؤ تم نے اس بچے کا کیا نام رکھا؟ حضرت علی فرمانے لگے سمیتہ حربا، میں نے اس کا نام رکھا ہے حرب۔ حرب جنگ کو کہتے ہیں۔ حضرت علی کی ایک دوسری حدیث ہے، فرماتے ہیں میں جنگجو تھا، مجاہد تھا، اللہ کے رستے میں تلوار لے کر، ذوالفقار تلوار لے کے لڑنے والا تھا، اس لیے میری خواہش تھی کہ میرا بچہ پیدا ہوگا میں اسے بہادر اور جنگجو بناؤں گا اور اس کا نام حرب رکھوں گا۔ حسن پیدا ہوئے، میں نے نام حرب رکھا۔ حضور نے فرمایا نہیں، یہ حرب نہیں بل حسنا، یہ حسن ہے۔ ان کا نام بھی حضور نے رکھا۔ پھر حسین پیدا ہوئے، حضور نے پھر تشریف لائے، پوچھا کیا نام رکھا؟ کہنے لگے حرب۔ فرمایا نہیں، حرب نہیں، اس کا نام حسین ہے۔ پھر تیسرا بچہ پیدا ہوا، روایات میں اس کا تذکرہ ہے، عبرانی زبان کے 3 الفاظ کے۔ حضرت ہارون علیہ السلام نے، حضور نے فرمایا اپنے بچے کا نام رکھا تھا سمیتہم
بِأَسْمَاءِ وَلَدِ ہارون شبیر شبر و شبیر و مشبر. حضرت ہارون علیہ السلام کے 3 بچے تھے. ایک کا نام انہوں نے رکھا تھا شبر، ایک کا نام شبیر، ایک کا نام مشبر. اور ان کا عربی میں ترجمہ ہے حسن، حسین، محسن. اس لیے حسین کو شبیر بھی کہتے ہیں، حضرت حسن کو شبر بھی کہتے ہیں. یہ آج تک شاید آپ نے نہیں سنا ہوگا. حسن شبر کا ترجمہ ہے، حسین شبیر کا ترجمہ ہے، محسن مشبر کا ترجمہ ہے. یہ عربی ہے، وہ عبرانی ہے. تورات عبرانی میں آئی تھی، وہ عبرانی زبان ہے. انجیل سریانی میں آئی تھی. قرآن عربی میں آیا ہے. عبرانی سریانی مٹ گئی، عربی زندہ ہے، قرآن بھی زندہ ہے، قرآن والا بھی زندہ ہے، قرآن کے نبی بھی زندہ ہیں، اور قرآن کی تعلیمات بھی زندہ ہے، قرآن کی امت بھی قیامت کی صبح تک زندہ ہے. نام بھی عجیب رکھوایا اللہ نے. جاہلیت میں یہ نام نہیں رکھا جاتا تھا. حسن حسین کسی کا نام نہیں تھا. سین کے ساتھ، صاد کے ساتھ حسن ہے، صاد کے ساتھ حسن، حسین، صاد کے ساتھ. یہ نام تو موجود ہے، موجود تھے، لیکن اللہ نے یہ نام چھپا کے رکھے اپنے نبی کے بیٹوں کے لیے، اپنے نبی کے نواسوں کے لیے، اپنے نبی کے صاحبزادوں کے لیے، زہرا کے لالوں کے لیے، بطول کے فرزندوں کے لیے، حضرت علی رضی اللہ عنہ کے بیٹوں کے لیے. نام بھی بڑے پیارے، حسن، حسین، محسن. اور حسین کا مادہ بھی حسن ہے. گویا کہہ سکتے ہو حسین میں حسن ہے. حسن سب سے بڑے ہیں، اس لیے حسن حسن ہے، اور پھر حسین میں بھی حسن ہے، پھر محسن میں بھی حسن ہے. اصل تو حسن ہے. پہلے بیٹے کی ولادت پر خوشی بھی زیادہ ہوتی ہے. حضور بہت خوش ہوئے، حضرت علی کا خاندان بھی بہت خوش ہوا. فاطمہ کو اللہ نے لال دے دیا، جھولی آباد ہو گئی. حضور نے نام رکھا. ان کی مشابہت یحییٰ علیہ السلام کے ساتھ ہے. یحییٰ علیہ السلام کے بارے میں اللہ نے فرمایا لم نجعل لہ من قبل سمیہ، ہم نے یحییٰ نام یحییٰ سے پہلے کسی کا نہیں رکھا تھا. سب سے پہلے نام یحییٰ کا حضرت یحییٰ علیہ السلام کا رکھا گیا. اب تو یہ نام عام ہے، تم بھی رکھا کرو یہ نام. ایسے ہی حسن اور حسین ایسے نام ہیں جو اللہ نے چھپا کے رکھے، اور میرے نبی نے یہ اپنے نواسوں کے لیے منتخب کیے. یہ پیارے پیارے نام حسن اور حسین. آج دنیا میں کوئی کونا ایسا نہیں ہے جس میں کوئی حسن نہ ہو، جس میں کوئی حسین نہ ہو. یہاں کتنے لوگ بیٹھے ہیں، ان کے ناموں میں کسی کے نام کے ساتھ حسن ہوگا، کسی کے نام کے ساتھ حسین ہوگا، یا ان کے رشتہ داروں میں کسی کے نام کے ساتھ حسن ہوگا، کسی کے نام کے ساتھ حسین ہوگا. کہتے ہیں اہل سنت حسن کو نہیں مانتے، حسین کو نہیں مانتے. تمہارے باپ کو مانتے، ہم سے زیادہ اور کون مانتا ہے. حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ نام رکھا. 8ویں دن حضور نے حکم دیا سر مونڈو، حلق کراؤ سر کا، اور فرمایا یہ بال تولو، اور تول کر اتنی چاندی اللہ کے راہ میں صدقہ کر دو، اور
روایات میں آتا ہے یہ صدقہ بھی حضور نے صفہ آپ کے مدرسے کے طلباء پر کروایا. یہ حوالہ بھی نوٹ کرو. سیدہ فاطمہ رضی اللہ عنہ نے حضرت حسن کا سر مڑوایا، حلق کروایا. اور پھر آپ نے حکم دیا وہ بالوں کا وزن کیا گیا، بالوں کا، اور اتنی چاندی صفہ کے طلباء پر، مدرسے کے طلباء پر صدقہ کیا گیا. آج کچھ لوگ پوچھتے ہیں مدرسے کے طلباء پہ صدقہ لگتا ہے، زکوٰۃ لگتی ہے، اور کس پہ لگتی ہے؟ حضور نے اپنے اہل بیت کو حکم دیا کہ اپنا صدقہ تم میرے صفہ میں قرآن پڑھنے والے طالب علموں کو دو. ان سے اچھا کوئی اور مستحق نہیں. حضرت فاطمہ نے پوچھا آقا میں عقیقہ کروں؟ فرمایا نہیں، تم یہ کام کرو، عقیقہ میں خود کروں، عقیقہ میں خود کروں. چنانچہ روایات میں آتا ہے حضور علیہ السلام نے حضرت حسن جب پیدا ہوئے 8ویں دن 2 بکریاں ذبح فرمائی. پھر حسین پیدا ہوئے تو 8ویں دن 2 بکریاں ذبح فرمائی، جس کو عقیقہ کہتے ہو. ان بکریوں کو ذبح کیا تو ساتھ یہ دعا فرمائی اللہم منکا، یا اللہ یہ تیری طرف سے ہیں، وَلَکَ میں تیرے نام پر قربان کر رہا ہوں، عقیقتاً یہ عقیقہ ہیں، یہ میرے فرزند حسن کا عقیقہ ہے. عقیقے میں بھی بڑی حکمت ہے. عقیقہ خوشی کا اظہار ہے. 2 بکرے ذبح کر دو، رشتہ داروں کو کھلا دو، کچا کھلا دو یا پکا کھلا دو. خوشی کا اظہار یہ انسانی فطرت ہے. انسان چاہتا ہے جب وہ خوش ہو تو اپنی خوشی کا اظہار بھی کرے. مجھے اللہ نے بیٹا دیا تو میں چاہوں گا کہ میں اپنے اس بیٹے کی خوشی کا اظہار کروں. بیٹے کی شادی کرنی ہے، میں چاہوں گا، یہ فطرت ہے انسان کی، وہ چاہتا ہے کہ خوشی میں اپنے عزیزوں کو، دوستوں کو شریک کرے. تو اللہ نے جائز خوشی کے اظہار کے مواقع دیے. جائز خوشی کا اظہار کرو، ناجائز مت کرو. اور جائز خوشی کا اظہار کیا ہے؟ بچہ پیدا ہوا ہے، عقیقہ کر لو. 2 بکرے کر لو، کوئی غریب ہے تو 1 بھی کفایت کر جائے گا. اس لیے حضرت حسن کے عقیقے میں بھی بعض روایات میں 1 کا تذکرہ ملتا ہے، 1 بکری کا تذکرہ ملتا ہے. اور کوئی اس سے زیادہ پیسے والا ہے وہ گائے کر لے، پوری گائے کر سکتا، بھینس کر لے، کٹا کر لے. جو شرائط قربانی کے جانور کے ہیں وہی شرائط عقیقے کے جانور کے ہیں. یہ سنت ہے. ملنگی کریں گے نا عقیقہ. عقیقہ کون کرتے ہیں؟ اہل سنت کرتے ہیں اللہ کے فضل و کرم سے. یہ مار کے کو دھوئیں کن فرصت مل سی جا عقیقہ کرے سے. عقیقہ اہل سنت والجماعت کرتے ہیں اللہ کے فضل و کرم سے. تو حسنی حسینی ہم ہیں، اہل سنت والجماعت ہیں. عقیقہ خوشی کا اظہار ہے. عقیقہ ایک لحاظ سے صدقہ ہے. بلائیں ٹلیں گی، بچے کی طرف سے عقیقہ کر لو، بلائیں ٹلیں گی. کچھ غریبوں کو بھی کھلا دو، رشتہ داروں کو بھی کھلاؤ، دوستوں کو بھی کھلاؤ. سارا بھی خیرات کر سکتے ہو، سارا خود بھی کھا سکتے ہو، جائز ہے. میں ان مولویوں میں سے نہیں کہ آپ کو کہوں گا جب تک کہ ہمیں عقیقہ نہیں دو گے آپ کا عقیقہ قبول نہیں. یاری دا کھیر نہ دے سو دا مجھ مر پوسی. یہ مسئلے اپنے پیٹ واسطے لوگاں بنائیں. انہوں کو پتہ ہے 11ویں دا کھیر آمنہ دا مولی صاحب کو نے. ویسے صدقہ کیا کرو. تو
کبھی کبھی طلباء کو بھی دودھ پلا دیا کرو. اللہ تعالیٰ تمہارے جانوروں میں برکت دیں گے، لیکن شریعت نے کوئی دن متعین نہیں کیا صدقے کے، خیرات کے لیے کوئی دن متعین نہیں. حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اللہ کے نبی دم کیا کرتے تھے، ان کو اللہ کی پناہ میں دیا کرتے تھے. تم بھی وہ دم یاد کرو، اپنے بچوں کو وہ دم کیا کرو، اپنے بچوں کے لیے یہ دعا کیا کرو. یہ دعا بھی ہے، دم بھی ہے. اور حضور نے فرمایا حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنے لخت جگر حضرت اسماعیل اور حضرت اسحاق علیہ السلام کے لیے بھی یہی دعا کیا کرتے تھے، یہی تعوذ فرمایا کرتے تھے، یا یہی دم کیا کرتے تھے. ہر کسی کو یاد کرنا چاہیے. اعیذکما بکلمات اللہ التامات من کل شیطان وہامۃ وعین لامۃ. اللہ کے نبی حسن و حسین کے لیے یہ تعوذ فرمایا کرتے تھے، ان کو اللہ کی پناہ میں دیا کرتے تھے، یا یوں کہو کہ یوں دم کیا کرتے تھے. دم بھی کر سکتے ہو. اعیذکما بکلمات اللہ التامات، اللہ کے پورے کلموں کے ساتھ میں ان دونوں نواسوں کو اللہ کی پناہ میں دیتا ہوں. من کل شیطان وہامۃ وعین لامۃ، ہر شیطان سے اور ہر بری نظر سے. نہ ان پر شیطان کا جنات کا اثر ہو، نہ ان پر جادو کا اثر ہو، اور نہ ان پر نظر بد کا اثر ہو. جتنا اثر حضور علیہ السلام کے الفاظ میں ہے، کائنات کے کسی پیر کے تعویذ میں وہ اثر ہے ہی نہیں. کیا خیال ہے بابا؟ سب سے بڑی پہنچی ہوئی سرکار میرے آقا کی ہے، معصوم سرکار ہے، باقی سب غیر معصوم ہیں. صحابہ محفوظ ہیں، اہل بیت محفوظ ہیں، باقی ان کے بعد والے آج کوئی کتنا بڑا کوئی نیک کیوں نہ ہو، خطا کا پتلا ہے، انسان ہے. جہاں میں کوئی بشر نہیں ہے کہ جس میں کوئی کسر نہیں ہے، جس میں کوئی کسر نہیں ہے، بشر نہیں ہے، بشر نہیں ہے. انسان اور غلطیاں نہ ہو. ہاں نبی معصوم ہے، میرے نبی سے کبھی کوئی گناہ نہیں ہوا، نہ کبیرہ ہوا، نہ صغیرہ ہوا، نہ چھوٹا ہوا، نہ بڑا ہوا، نہ نبوت سے پہلے ہوا، نہ نبوت کے بعد ہوا. میرے نبی کو اللہ نے بنایا اس طرح کہ شیطان اور میرے نبی کے درمیان پردہ ڈال دیا. اب حضور گناہ کرتے ہی نہیں ہیں. نبی معصوم ہوتے ہیں، یاد رکھو. صرف نبی معصوم ہے، صحابہ اہل بیت معصوم نہیں ہیں. اہل سنت والجماعت کا عقیدہ، اہل بیت اطہار ہیں، صحابہ پاکیزہ جماعت ہے، لیکن معصوم نہیں. آخری معصوم دو جہاں کے سردار، خاتم النبیین، خاتم المعصومین حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے. حضور خاتم النبیین بھی ہیں، خاتم المعصومین بھی ہیں. حسن حسین کا درجہ بڑا اونچا ہے، لیکن وہ معصوم نہیں ہے. عصمت نبوت کا خاصہ ہے، یاد رکھو. معصوم نبی ہوا کرتے اور حضور آخری نبی ہیں. اعیذکما بکلمات اللہ التامات من کل شیطان وہامۃ وعین لامۃ. فرمایا یہ وہ تعوذ ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام، حضرت اسحاق اور اسماعیل علیہ السلام کے لیے بھی کیا کرتے تھے، یہی دعا مانگا کرتے تھے. میں بھی وہی دعا مانگ رہا ہوں. حضرت حسن حضور کے گھر میں پلے اور بڑے ہیں. پتہ ہے تمہیں حضرت فاطمہ کا گھر کہاں تھا؟ پیدا تو علی کے گھر ہوئے، لیکن حسن و حسین پلے میرے نبی کے گھر میں ہیں. جہاں سلام پیش کرتے ہو روضہ اطہر پر، یہ حجرہ عائشہ ہے.
اس کے ساتھ حجرے تھے، آگے گلی تھی، اس کے سامنے بھی ازواج مطہرات کے حجرے تھے، کوارٹر تھے۔ ادھر حضرت عائشہ کا حجرہ ہے جہاں میرے آقا آرام فرما رہے ہیں، سامنے حضرت ام سلمہ رضی اللہ عنہا کا حجرہ تھا، ساتھ حضرت حفصہ کا حجرہ تھا۔ یہ ترتیب کے ساتھ حجروں کی لائن تھی۔ انہی حجروں میں ایک حجرہ سیدہ طیبہ طاہرہ حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ عنہا کا تھا۔ یہیں حسن پیدا ہوئے، یہیں حسین پیدا ہوئے، گھر بھی ساتھ ساتھ تھا۔ حضور کے پاس آتے، حضور ان کے پاس تشریف لے جاتے، اور اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام ان کی تعلیم فرماتے، ان کی تربیت فرماتے۔ ایک دفعہ حضور تشریف لائے اپنی لخت جگر حضرت فاطمہ کے گھر میں، آگے پردہ لٹکا ہوا تھا، اور دیکھا حسن و حسین کے ہاتھوں میں چاندی کے کنگن تھے۔ یہ مسئلے بھی سنتے چلو، حسنی بنو حسینی بنو، یزیدی نہ بنو۔ یہ جو کالے کالے کنگن اور یہ جو کڑے مڑے ہیں، یہ تو شمر نے حضرت حسین کو پہنائے تھے، زین العابدین کو پہنائے تھے، قیدیوں کو پہنائے تھے۔ تم شمر کے وارث ہو یا حسین کے وارث ہو؟ بتاؤ، اور شمر والے ہو یا حسین والے ہو؟ بولو، او حسینی ہو یا یزیدی ہو؟ بولو بولو۔ تو جب حسینی ہو تو کڑے کس چیز کے؟ تمہاری نسلیں بگڑتی جا رہی ہیں، اپنے بچوں کو سمجھاؤ۔ کالے کپڑے پہنے ہوئے، محرم ہے، سو گئے۔ من لا يحضره الفقیہ، شیعہ مذہب کی چوٹی کی کتاب ہے، سیاہ اربع میں سے، اس میں حضرت جعفر صادق رحمت اللہ علیہ کا قول ہے، لا تلبسوا السواد فإنه لباس فرعون، کالے کپڑے نہ پہننا، یہ فرعون کا لباس ہے۔ ہمارے کتب خانے میں من لا يحضر الفقیہ رکھی ہوئی ہے، آؤ میں آپ کو نکال کے دکھا دیتا ہوں، جامعہ کی لائبریری میں موجود ہے۔ یہ تو کسی مذہب میں نہیں۔ حسینی بنو، حسنی بنو۔ حضرت حسن حسین کے ہاتھ میں چاندی کے کڑے اور آگے پردہ ہے، حضور نے اظہار ناراضگی فرمایا، واپس تشریف لے گئے، ناراض ہو کر واپس تشریف لے گئے۔ بی بی فاطمہ الزہرا پریشان ہو گئی، بابا جی ناراض ہو گئے، ابا جی ناراض ہو گئے۔ آج اللہ ہر بیٹی کو فاطمہ بنائے، ہر باپ کو محمد عربی کی شفقت عطا فرمائے، آمین کہو۔ بیٹی ہو تو زہرا جیسی ہو، بابا کے مزاج شناس ہو، مزاج کا خیال رکھنے والی ہو۔ پریشان ہو گئی، جلدی سے گئی، پردے پھاڑ دیے، چیر دیے، اور جا کر اپنے نواسوں کے، اپنے بیٹوں کے ہاتھوں سے چاندی کے کڑے اتار دیے، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو بلایا۔ حضرت آپ تشریف لائی، حضور تشریف لائے۔ پوچھا ابا جان آپ کیوں ناراض ہو گئے تھے؟ فرمایا اس لیے ناراض ہو گیا تھا کہ تم نے یہ پردے لگائے ہوئے تھے، یہ سیٹھوں کا کام ہے، سرمایہ داروں کا کام ہے، میں نہیں چاہتا کہ تم دنیا میں عیش و عشرت کی زندگی گزارو، تمہیں تمہاری نیکیوں کا صلہ اللہ دنیا میں پیسوں کے ساتھ، تعیش کے ساتھ اور عیاشی والی زندگی کے ساتھ دے دے۔ حضور نے اپنی ذریت اور اپنے لیے تعیش کو پسند نہیں کیا۔ یاد رکھو، تم تو دولت دیکھتے ہو نا، بچی دینی ہے، دولت ہونی چاہیے، چاہے آگے انسان بھی نہ ہو، جانور ہو، بد مذہب ہوں، قادیانی ہوں، صحابہ کو کافر کہنے والے ہوں، قرآن کے منکر ہوں، تم بچیاں دے رہے ہو۔ کبھی سوچا کرو بچی کا اخلاق کا کیا ہوگا، اس کے عقیدے مذہب کا کیا ہوگا۔ اتنا تو فرق رکھو، مسلمان کافر کا نکاح نہیں ہوتا،
ختم نبوت کے منکر سے نکاح نہیں ہوتا، ابو بکر کو کافر کہنے والے سے نکاح نہیں ہوتا۔ قرآن تحریف والی کتاب، قرآن بدلی ہوئی کتاب، اس قرآن کو اصلی قرآن نہ ماننے والے سے نکاح نہیں ہوتا، ساری زندگی کا زنا ہوتا ہے، اولاد حرام کی ہوتی۔ نبی نے اپنی بچیوں کی یوں تربیت کی، میں نہیں چاہتا کہ تم یہ تعیش والی زندگی گزارو۔ پھر دیکھا، فرمایا وہ لے آؤ، کڑے لے آؤ، وہ چاندی کے کڑے جو تم نے حسن و حسین کو پہنائے تھے وہ لے آؤ۔ حضرت بی بی فاطمہ نے وہ حوالے کیے، آپ نے اپنے غلام کو دیے، جاؤ فلاں غریب کے گھر دے آؤ، جاؤ فلاں غریب کے گھر دے آؤ، آپ نے صدقہ کروا دیے۔ اور ایک باہری جانور کی ہڈی کے بنے ہوئے کڑے منگوائے، کڑے نہیں، وہ کنگن منگوائے چھوٹے بچوں کے لیے۔ جوانی میں حضرت حسن و حسین نے کبھی یہ کنگن ونگن نہیں پہنے، یہ بچپن کی بات ہے، جب بالکل معصوم تھے۔ جب حضور کا وصال ہوا تو پتہ ہے حضرت حسن کی کل عمر کتنی تھی؟ 7 سال یا 6 سال، اور حضرت حسین کی 6 سال یا 5 سال، چھوٹے بچے تھے۔ فرمایا وہ لے آؤ، وہ پہنا دو، بچوں کو خوش کر دو، بس یوں تربیت کی۔ ایک دن حضرت حسن حضور کے ساتھ جا رہے ہیں، راستے میں ایک کھجور پڑی ہوئی تھی، کھجور اٹھا کے منہ میں ڈال دی۔ پیغمبر نے اپنے لخت جگر کی، اپنے بیٹے کی یوں تربیت فرمائی، انگلی منہ میں ڈالی، فرمایا کخ کخ، نکالو اس کو، نکلوا دی، فرمایا یہ صدقے کی کھجور ہے، اور اللہ نے صدقہ محمد، سب کہہ دو صلی اللہ، محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور آل محمد پہ حرام کیا ہے۔ سادات پہ زکوٰۃ بھی نہیں لگتی، صدقہ بھی نہیں لگتا۔ یہ کئی لوگ آئے ہوتے ہیں، میں سیدہ میں زکوٰۃ لو چا، اور بابا سید زکوٰۃ لگ دی کہ نہیں؟ سادات کی ویسے خدمت کرو، سادات کا اکرام کرو۔ یہ امت کا فرض ہے کہ نبی کے خاندان، نبی کی آل اولاد کی خدمت کریں۔ صدقہ زکوٰۃ لوگوں کے مالوں کی میل کچیل ہے، اور سادات کو میل کچیل نہیں دی جاتی، نبی کے خاندان کو میل کچیل نہیں دی جاتی۔ کھرا مال دیا جاتا ہے، اور کھرا مال ہدیہ ہے، تحفہ ہے، گفٹ ہے۔ صحابہ حضور کو ہدیہ دیا کرتے تھے، اہل بیت کو ہدیہ دیا کرتے تھے، ہدایہ دیا کرتے تھے۔ تربیت یوں کی حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے دعائے قنوت حضرت حسن نے حضور سے سیکھی۔ قنوت کی 2 دعائیں ہیں حدیث میں، ایک وہ ہیں جو تم پڑھتے ہو، اللہم انا نستعینک ونستغفرک ونؤمن بک ونتوکل علیک ونثنی علیک الخیر ونشکرک ولا نکفرک ونخلع ونترک من یفجرک۔ یہ بھی حدیث سے ثابت ہے، عبداللہ ابن مسعود کی حدیث ہے، بلکہ بعض روایات میں آتا ہے یہ قرآن کی پہلے سورت تھی، بعد میں منسوخ ہو گئی۔ 2 صورتیں تھیں، ایک سورت الحفظ، ایک سورت الخلا۔ اگلا جو حصہ ہے وہ خلا کہلاتا ہے، نخلع ونترک من یفجرک، اللہم ایاک نعبد ولک نصلی۔ یہ بھی حدیث سے ثابت ہے جو ہم پڑھتے ہیں۔ اور ایک وہ دعائے قنوت ہے جو مکہ مدینے میں حرم میں حنابلہ حضرات پڑھتے ہیں، شوافے پڑھتے ہیں۔ یہ دعا حضرت حسن سے منقول ہے، حضرت حسن کی حدیث ہے، اللہم اہدنی فی من ہدیت وعافنی فی من عافیت وتولنی فی من تولیت۔ یہ دعائے قنوت حضور سے حضرت حسن نے سیکھی، اور یہ قنوت نازلہ ہے ہمارے نزدیک۔ جیسے ہم فجر کی نماز میں جب فلسطین پہ حملہ ہوا تو قنوت پڑھتے رہے، ہماری مسجد میں بھی ہوتی رہی ہے،
جب کبھی حالات سخت ہو جاتے تھے حضور فجر کی نماز میں دوسری رکعت میں رکوع سے اٹھ کر یہ دعا پڑھتے تھے اور پھر مسلمانوں کی کامیابی کی دعا فرمایا کرتے تھے. یہ وہ قنوت نازلہ ہے. اللہم اہدنا فیمن ہدیت وعافنا فیمن عافیت وتولنا فیمن تولیت وقنا شر ما قضیت فإنک تقضی ولا یقضى علیک انہ لا یذل من والیت ولا یعز من عادیت تبارکت وتعالیت رب نستغفرک ونتوب الیک. اور آگے دعائیں. حضرت حسن کی یہ بھی سعادت ہے. یہ بچے تھے, حضور نے ان کو بیعت فرمایا. حضور کے زمانے میں کئی طرح سے بیعت ہوتی تھی, ہاتھ میں ہاتھ دے کر. ایک بیعت اسلام ہوتی تھی, کافر جب مسلمان ہوتے حضور کے ہاتھ میں ہاتھ دے کر کلمہ پڑھتے تھے. ایک بیعت جہاد ہوتی تھی کہ جب جہاد کا موقع آیا حضور بیعت لیتے, آؤ میرے ہاتھ پہ بیعت کرو کہ جہاد کرو گے. قرآن میں اس بیعت کا ذکر ہے, لقد رضی اللہ عن المؤمنین اذ یبایعونک تحت الشجرہ. یہ حضرت عثمان کے لیے بیعت لی تھی, قرآن نے اس بیعت کا ذکر کیا. صحابہ کہتے تھے نحن الذین بایعوا محمدا علی الجہاد ما بقینا ابدا. ہم نے محمد صحیح کے ہاتھ پر بیعت کی, جب تک جیئیں گے مجاہد رہیں گے, جہاد کریں گے. صحابہ مجاہد تھے, مجاور نہیں تھے. روٹیاں کھانے والے, حلوے اڑانے والے, پیٹ بڑھانے والے. جہاد کیا ہے, روم و ایران کو فتح کیا, آپ کے مکران تک صحابہ آئے, کابل کو فتح کیا صحابہ نے, پیدل آئے, اونٹوں پر آئے. حسن و حسین نے جہاد کیا, بارڈر پر گئے. اور ایک بیعت تبریک ہوتی تھی. آپ نے چند چھوٹے بچوں کو بیعت کی, بس چند بچے. حسن کو بیعت کی, حسین کو بیعت کی, حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ کو بیعت کی, حضرت جعفر کے بیٹے عبداللہ کو بیعت کی, عبداللہ بن جعفر کو, اور کسی بچے کو آپ نے بیعت نہیں فرمائی. ان کو بیعت تبریک فرمائی. یہ برکت کی بیعت تھی. حضور کے ہاتھ میں ان کا ہاتھ آیا. باقی تفصیل آگے بیان کروں گا انشاءاللہ. حسن کو یہ امتیاز حاصل ہے, یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے کندھے پہ سوار ہوتے تھے. حضرت برا کہتے ہیں میں نے دیکھا حسن حضور کے کندھے پہ بیٹھے تھے اور حضور دعا کر رہے تھے, اللہم انی احبہ فاحبہ. اللہ مجھے حسن سے پیار ہے, تو بھی حسن سے پیار فرما, آمین کو. حضرت عائشہ, امی عائشہ کی روایت, امی عائشہ فرماتی ہیں حضور علیہ السلام نے حسن کو دیکھا, فرمایا اللہم انی احبہ فاحبہ واحب من یحبہ. پروردگار مجھے حسن سے پیار ہے, تو بھی حسن سے پیار فرما. جو حسن سے پیار کرے تو اس سے بھی پیار فرما, تو اس سے بھی محبت فرما. حضرت اسامہ کہتے ہیں حضور علیہ السلام میرا ہاتھ پکڑتے, مجھے بھی گود میں بٹھاتے. حسن چھوٹے تھے, ان کو بھی گود میں بٹھاتے, پھر دعا کرتے. یہ اسامہ حضور کے منہ بولے بیٹے حضرت زید کے بیٹے ہیں, گویا کہ منہ بولے پوتے ہیں. دونوں کے لیے دعا کرتے, اللہم انی احبہما فاحبہما. اللہ میں ان سے محبت کرتا ہوں, تو بھی ان سے محبت کر. ایک دفعہ حضور نے حضرت حسن کو کندھے پہ اٹھایا, ایک آدمی دیکھ رہا تھا, اس نے کہا واہ بچے, اور واہ بچے, اور واہ بچے. نعم المرکب رکب تھا, تو کیسی بڑی سواری پہ سوار ہوا. حضور نے فرمایا تجھے سواری بڑی نظر آتی ہے, سوار نظر نہیں آتا. نعم الراکب ہوا, یہ سواری بھی محمد عربی کے کندھے بڑی ہے, یہ سوار بھی حسن و حسین بڑے ہیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کو چومتے تھے, پیار کرتے تھے. ایک حدیث بیان کر کے بات ختم کروں, آپ کا دل ٹھنڈا ہو جائے گا. صحابی کہتے ہیں, ابو ہریرہ کہتے ہیں میں نے جب سے حضور کو دیکھا, میں نے دیکھا کہ حسن آئے حضور کی گود میں, حضور نے اپنی گود میں بٹھا, وہ اپنی انگلیوں کے ساتھ حضور کی داڑھی کے ساتھ یوں کھیلنے لگے.
حضور کی داڑھی تھی، حسن کی بھی داڑھی تھی جب بڑے ہوئے. حسنی وہی ہوگا جو داڑھی رکھے گا، حسینی وہی ہوگا جو داڑھی رکھے گا. داڑھی کے ساتھ کھیل رہے تھے. اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنی زبان اطہر نکال کر حضرت حسن کے منہ میں ڈالے ہوئے تھے اور حضرت حسن حضور کی زبان چوس رہے تھے. کہو سبحان اللہ. تیرا میرا بچہ ربڑ کی گندی چوسریاں چوستا ہے، حسن کو اللہ نے امتیاز دیا، وہ حضور کی زبان چوستے تھے. اور ایک روایت میں آتا ہے حضور نے ان کے ہونٹ چوسے، ان کی زبان اطہر چوسی. حسن کے ہونٹ چوسے. امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کی حدیث، تم تو لڑواتے ہو نا. امیر معاویہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے اللہ کے نبی علیہ السلام کو دیکھا، وہ حسن کی زبان چوس رہے تھے یا ہونٹ چوس رہے تھے، اور جس کی زبان حضور چوسے، جس کے ہونٹ حضور چوسے، ان ہونٹوں پر، اس زبان پر جہنم کی آگ اور عذاب آ نہیں سکتا. اس کو کیسے عذاب ہو سکتا ہے؟ یہ ایسے اللہ کے نبی کے پیارے لاج دلارے. اور پھر سب سے زیادہ صحابہ کہتے ہیں حضور سے شکل حسن کی ملتی تھی. صحابہ اداس ہو جاتے تھے حضور کی دنیا سے جانے کے بعد. جب اداسی بہت بڑھتی تھی، جتنی حضور کو صحابہ سے محبت تھی، خدا کی قسم کائنات میں کسی کو کسی کے ساتھ ہو نہیں سکتی. وہ حضور کی محبت میں سب کچھ قربان کر دینے والے. کئی صحابہ ایسے تھے حضور فوت ہوئے تو ان پر قیامت ٹوٹ پڑی. انس کہتے ہیں مدینے میں اندھیرا نظر آتا تھا. یہ اداس ہوتے تھے حضور کے لیے. حضور نہیں ہے. تصویر تو حرام ہے. آج کا دور ہوتا تو تم تصویریں لٹکا دیتے. پیروں فقیروں کی تصویریں لٹکی ہوئی ہیں باپ دادا کے. اور بابا یہ حرام عمل ہے. یہ جائز ہوتا تو حضور کی تصویر چلتی، حسن و حسین کی تصویر ہوتی. آج گستاخ ہیں وہ بدبخت جو حضرت حسین کی یا حضرت حسن کی یا حضرت علی کی، صحابہ کی، آل بیت کی یا حضور کی شبیہیں یا تصویریں بناتے. بدبخت ہیں، یہ باعث لعنت عمل. اللہ نے ان کو ایسا بنایا کہ اللہ یہ چاہتے تھے اور کوئی ان کی نقل ہی نہ بنے. بس اللہ نے بنایا ان کو، ایک ایک بنایا، ان کا ثانی کوئی ہے ہی نہیں. نہیں سمجھے بات میں کیا کہہ گیا؟ حضور کا ثانی کوئی ہے ہی نہیں، کوئی تصویر نہیں. ابو بکر و عمر کا کوئی ثانی، عثمان و علی کا کوئی ثانی ہے ہی نہیں، کوئی تصویر نہیں. حسن و حسین کا کوئی ثانی ہے ہی نہیں، کوئی تصویر نہیں. شبیہیں نہ بناؤ. جب صحابہ اداس ہوتے تھے تو وہ کہتے تھے آج سین کی بڑی یاد آ رہی ہے، چلو حسن کو دیکھ لیں، یادیں تازہ ہو جائیں گی. حضرت علی خود کہتے ہیں سینے سے لے کر سر تک حضور جیسی شکل اللہ نے حسن کو عطا کی، اور سینے سے نیچے حضور والی شکل اللہ نے حسین کو عطا کی. الحسن اشبہ برسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. اور دو بول تمہیں فاطمہ کے اور ابو بکر کے سنا دوں حسن کی شان میں. دو بول سنا دوں. حضرت فاطمہ لوری دیتی تھی، جب حضرت حسن کو اٹھاتی تھی لوری دیا کرتی تھی. سناؤں وہ لوری سیدہ فاطمہ کی؟ تمہیں ذاکر نے تو کبھی نہیں سنائی. بِأَبِي شَبِيهٌ بِالنَّبِيِّ لَيْسَ بِشَبِيهٍ بِعَلِيٍّ. میرا فرزند، میرا لخت جگر میرے بابا جیسا ہے، یہ علی جیسا نہیں ہے. بِأَبِي شَبِيهٌ بِالنَّبِيِّ لَيْسَ بِشَبِيهٍ بِعَلِيٍّ. یہ نانے پہ گیا ہے، یہ باپ پہ نہیں گیا. یہ لاڈ سے حضرت فاطمہ کہا کرتی تھی. جیسے تمہاری عورتیں کہتی ہیں یہ دیکھو نا متھا مامے آلا ہے، اکھی نانے آلے، بال سونا ہوئے تا نان کیا تے کوجا ہوئے تا. چلو بِأَبِي شَبِيهٌ بِالنَّبِيِّ لَيْسَ بِشَبِيهٍ بِعَلِيٍّ.
اور پھر ایک دفعہ حضرت ابوبکر صدیق مسجد نبوی سے نکلے، سامنے حضرت علی آ رہے تھے، حضرت حسن ساتھ تھے۔ اس وقت حضرت حسن رضی اللہ عنہ کی عمر 8-9 سال تھی، تو دیکھ کر حضرت ابوبکر بے اختیار کہنے لگے بِأَبِي شَبِيهٌ بِالنَّبِيِّ لَيْسَ بِشَبِيهٍ بِعَلِيِّ، یہ میرا حسن حضور کی ہم شکل ہے، علی تمہاری ہم شکل نہیں۔ حدیث میں آتا ہے وَعَلِيٌّ يَضْحَكُ، علی ہنستے جا رہے تھے، ابو بکر نعرہ لگاتے جا رہے تھے، دیکھو حضور جیسا حسن آ رہا ہے، حضور جیسا نبی کا فرزند آ رہا ہے، ناک دیکھو نبی جیسا، چہرہ دیکھو نبی جیسا، کان دیکھو حضور جیسے، آنکھیں دیکھو حضور جیسی، پیشانی دیکھو حضور جیسی، تھوڑی دیکھو حضور جیسے، رخسار دیکھو حضور جیسے، دانت دیکھو حضور جیسے، بال دیکھو حضور جیسے، سر دیکھو حضور جیسے۔ ادھر حضور کو چھپاؤ حسن کو نکالو، ادھر حسن کو نکالو حضور کو چھپاؤ۔ اللہ نے حضور جیسا حسن کو بنا دیا تھا، حسن کو بنا دیا تھا۔ باقی انشاءاللہ اگلے جمعے اب یہ آل بیت کے مناقب اور آل بیت کی سیرت کئی جمعے تک چلے گی۔ پہلے ہم حضرت حسن کے حالات اور سیرت بیان کریں گے، پھر حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون والسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ قد عظمت فللأمجاد بانيها، ومن يسعى إلى العليا بما فيها